بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک لائر ایسوسیٹس میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آج بلا تمہید میں ایک موضوع پر بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ہے اجرا ڈگری، یعنی ایگزیکیوشن آف ڈگری اور ججمنٹ فرام اے فیملی کورٹ۔ فیملی کورٹ نے آپ کے حق میں ایک ڈگری جاری کر دی ہے۔ اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس پر عمل درآمد کیسے کروایا جائے، جبکہ جو مدعیون ہے یعنی ججمنٹ ڈیٹر ہے وہ کورٹ کی ڈگری پر عمل درآمد نہیں کر رہا۔ تو ناظرین، اس پر عدالت عالیہ نے آلریڈی بہت زیادہ سخت قسم کی انسٹرکشن دی ہوئی ہیں، جن کے تحت عدالتیں اب بہت سارے طریقے اڈاپٹ کرتی ہیں جو کہ اجرا کروانے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اس میں جو پہلے نارمل طریقے ہوتے تھے، جیسا کہ وارنٹ گرفتاری اور خود کی جائیداد وغیرہ، اب ان سے آگے چل کر اور بھی جدید طریقے عدالت اپنا رہی ہے، جس کے ذریعے اجرا ڈگری بہت جلد مکمل ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو آج سب سے پہلے میں تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ اجرا ڈگری کیسے کرایا جائے گا، یعنی اپنے جو فیملی کورٹ نے آپ کے حق میں فیصلہ فرمایا ہے اس پر عمل درآمد کیسے کروایا جائے گا۔ عدالت نے ڈگری جاری کر دی ہے۔ اب سب سے پہلے اس مقصد کے لیے آپ کو مصدقہ نقل حاصل کرنی ہے، جو کہ یقیناً آپ اپنے وکیل صاحب کے توسط سے یا خود حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اجرا کی درخواست فیملی کورٹ میں، اسی کورٹ میں جس کورٹ نے آپ کے حق میں فیصلہ کیا ہے، اس میں فائل کرنا پڑے گی۔ درخواست اجرا کورٹ میں جو ہی فائل ہوگی، کورٹ فوری طور پر مدعیون یعنی ججمنٹ ڈیٹر کے خلاف نوٹس ایشو کرے گی اور اس کو طلب کرے گی، جس میں اس کو متنبہ کیا جائے گا کہ عدالت کی ڈگری فوری طور پر ادا کرے، ورنہ اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ نوٹسز کے جواب میں اگر مدعیون ججمنٹ ڈیٹر حاضر نہیں ہوتا ہے تو اس کے بعد عدالت اس کے وارنٹ گرفتاری جاری کرے گی، جو کہ ضمانتی ہوں گے۔ وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے بعد بھی اگر مدعیون حاضر نہیں آتا تو اس کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو سکتے ہیں، جو کہ اگر کورٹ کا بیلف یہ رپورٹ کرے کہ اس کو مزاحمت کا خطرہ ہے تو اس کو پولیس امداد بھی دی جا سکتی ہے تاکہ وہ بآسانی مدعیین کو گرفتار کر سکے۔ اس کے علاوہ تب بھی اگر مدعیین گرفتار نہ ہو تو پھر آپ عدالت میں اگر مدعیین کی کوئی جائیداد ہے، کوئی گھر ہے، کوئی زمین ہے یا اس کا کوئی بینک اکاؤنٹ ہے، تو اس کو قرق کرنے کی درخواست بھی عدالت حضا میں دے سکتے ہیں۔ عدالت فوری طور پر اس کی جائیداد کو قرق کر دے گی، یعنی کہ پراپرٹی اٹیچ ہو جائے گی، اور کورٹ اس کو بعد ازاں تھرو کورٹ آپشن کر یا اگر کوئی بینک اکاؤنٹ ہے تو اس کو سیل کر کے اس سے ریکوری کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اب جدید طریقے جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا، جدید طریقے جو اب فیملی کورٹ اپنا رہی ہے، اس میں سب سے اہم ہے اگر کوئی شخص کورٹ سے ایبسکونڈر ہے اور ججمنٹ ڈیٹر ہے اور کورٹ کے بار بار بلانے کے باوجود، وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کے باوجود ابھی تک کورٹ میں نہیں حاضر ہو رہا، تو کورٹ اس کا شناختی کارڈ بلاک کرنے کا حکم دے سکتی ہے۔ یہ حکم آپ کی درخواست پر دیا جاتا ہے، جس میں عدالت چیئرمین نادرا کو حکم دیتی ہے کہ اس شخص کا آئی ڈی کارڈ بلاک کر دیا جائے، اور جب تک عدالت حکم نہ کرے دوبارہ اس کو اوپن نہ کیا جائے۔ تو میرے خیال میں یہ بہت سخت سزا ہوتی ہے۔ ہر کسی شخص کو، اگر پاکستان میں رہ رہا ہے یا بیرون ملک مقیم ہے، اس کو شناختی کارڈ کی ضرورت وقتاً فوقتاً پڑتی ہے، اور آج کل ہر ٹرانزیکشن کے لیے شناختی کارڈ ضروری ہوتا ہے۔ تو شناختی کارڈ بلاک ہونے کی صورت میں بہت زیادہ چانسز ہیں
کہ وہ شخص عدالت میں پیش ہونے پر مجبور ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو بیرون ملک مقیم ہے یا بیرون ملک ٹریول میں رہتا ہے تو اس صورت میں آپ پاسپورٹ بلاک کرنے کی درخواست بھی دے سکتے ہیں۔ پاسپورٹ بلاک ہونے کی صورت میں بھی اس کو پریشانی کا سامنا ہوگا اور یقیناً وہ عدالت میں رجوع کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اس صورت میں عدالت سے آپ کو ریلیف مل جائے گا۔ اس لیے میری گزارش ہے تمام وکلا سے بھی اور جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ڈگری پاس ہونے کے بعد اب ہمت نہ ہاریں کہ ڈگری پاس ہو گئی ہے، وہ موجود نہیں ہے، بیرون ملک ہے، فرار ہو گیا ہے، یا وہ کہہ رہا ہے مجھے ڈھونڈ لو، جو مرضی ہو جائے، میں نے ڈگری ادا نہیں کرنی۔ تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ ڈگری عدالت نے پاس کر دی ہے، اب اس نے ختم نہیں ہونا، چاہے مدعون جو مرضی کر لے، ڈگری موجود رہے گی۔ یہاں تک کہ بعض ایسے مدعون بھی ہوتے ہیں جو یہ پریفر کرتے ہیں کہ 1 سال تک میں جیل میں رہ لوں گا۔ جی ہاں، اگر کوئی مدعون ڈگری ادا نہ کرے اور گرفتاری دے دے، گرفتار ہو جائے، اس صورت میں عدالت اس کو میکسیمم 1 سال تک جیل میں قید رکھ سکتی ہے، لیکن 1 سال قید رہنے کے بعد اس کو کورٹ آزاد کرنے پر مجبور ہوگی۔ سول پریزن میں وہ رہے گا، 1 سال کے بعد کورٹ اس کو آزاد کر دیں گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ڈگری سے بری الذمہ ہو گیا۔ جی نہیں، جب تک ڈگری سیٹسفائی نہیں ہوتی، ڈگری ادا نہیں کرتا، ڈگری سے وہ بری الذمہ نہیں ہوتا۔ 1 سال قید مکمل ہونے کے بعد یقیناً دوبارہ عدالت اس کو جیل میں نہیں ڈال سکتی، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ڈگری ختم ہو گئی ہے۔ ڈگری اپنی جگہ پر موجود ہے، اور جب تک یہ ادا نہ ہو جائے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مدعون یعنی ججمنٹ ڈیٹر پر یہ واجب الادا رہے گی۔ اب جب کبھی بھی عدالت کے علم میں ڈگری دار یہ بات لائے گا کہ مدعون کے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، یا مدعون نے کوئی جائیداد خرید لی ہے، یا مدعون نے کوئی گاڑی خریدی ہے، تو کورٹ اس کو فوراً ضبط کر سکتی ہے، یعنی یہ ڈگری کی رقم ہمیشہ واجب الادا ہی رہے گی۔ البتہ اس کو عدالت دوبارہ قید میں نہیں ڈال سکتی، کیونکہ وہ پہلے ہی 1 سال کی قید اسی دعویٰ میں کاٹ چکا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ڈگری نانو نفقہ کی ہے اور وہ نابالغان کے حد تک ہے، یعنی بچوں کے متعلق بچوں کا نانو نفقہ عدالت نے مقرر کیا ہے، تو اس صورت میں ایک اور حل ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ اگر بچوں کا دادا یعنی کہ مدعون کا والد زندہ ہے اور وہ صاحب حیثیت ہے، تو عدالت اس کی جائیداد قرب کر کے یا اس کے اکاؤنٹ سیل کر کے بھی نانو نفقہ ریکور کروا کر دے سکتی ہے۔ اس کے لیے اگر دادا پارٹی تھا دعوے میں یا نہیں تھا، ججمنٹ ڈیٹر نے ڈگری ادا نہیں کی، تو ڈگری دارہ یا ڈگری دار دادا کے خلاف درخواست دے سکتا ہے کہ چونکہ مدعون ڈگری ادا نہیں کر رہا، لہٰذا بچوں کو بھوکا نہیں رکھا جا سکتا، تو اس صورت میں عدالت دادا سے ڈگری کی رقم ریکور کروائے۔ تو اسی طرح یہ سارے طریقے اڈاپٹ کر کے ڈگری دارہ کو انصاف مل سکتا ہے، لیکن نظام ہمارا ایسا ہے کہ جس میں تھوڑی سی نہیں بہت زیادہ ہمت کی ضرورت ہوتی ہے اپنے حق کو لینے کے لیے۔ تو اسی مقصد کے لیے ہمارا یہ چینل ہے، اس کو سبسکرائب کیجئے۔ آپ کے سوالات کے جواب انشاءاللہ ہم ضرور دیں گے۔ ہماری ویب سائٹ pakla.com پر بھی آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں، یا نیچے کمنٹس میں ہم سے سوال پوچھیے، کوشش کریں گے آپ کے جوابات تسلی بخش جوابات دیے جا سکیں۔ بہت شکریہ۔